میرے بھائی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہر مسئلے میں امت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے دے. ہر مسئلے میں جو قرآن میں آیا، جو حدیث سے کلیئر ہو گیا، اس میں کوئی اوپینین نہیں چلے گا. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے اولیاء کے مزارات پہ جائیں اور ان سے یعنی اس مقام پہ کھڑو کہ اللہ سے مانگیں. کیا یہ کرنا اہل سنت کی شیوا میں سے ہے کہ لیاقت صاحب گھوم پھر کر پرانی والی ساس کی طرح ہم بریلوی دیوبندیوں کے سر پہ جو ہے نا ایک ڈنڈا مارنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تم بریلوی دیوبندی یو، تم بریلوی دیوبندی یو. علماء کا کام ہوتا ہے حق بیان کرنا، یہ نہیں کو جو مجھے پسند ہے، جو میرے شیخ کو پسند ہے میں نے وہی امت پہ ٹھوکنا. یہ بہت غلط ہے، یہ نانصافی ہوتی ہے. جہاں نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے. تو اب اگر ذکر کرے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، تو جہاں وہ دفن ہوں گے کہ ادھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب. ضرمن یہ پروگرام ہے اسپیشل انٹرنیشنل پروگرام میں ہم نے گزشتہ ایپیسوڈز میں شاعر کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس بار ہماری انٹینشن ہے بڑی کنکریٹ قسم کی. ہم نے بات کرنا ہے کیا ڈفرینس ہے، کیوں ڈفرینس ہے. ہم جب کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اس سے مراد کیا ہوتی ہے. یہ ایک گلوبل کانسیپٹ ہے، اور پھر اس میں سواد اعظم کا عقیدہ اور اس طرح سے اس زاویے میں دیکھنا کیا دیکھنا ہے. تو میرے ساتھ آج اس پروگرام میں بہت ہی قیمتی لوگ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز بھی کروں، مگر تعارف میں ضرور کرواؤں. میرے ساتھ انتہائی روشن فکر اور مبلغ، خطیب، عالم اسلام میں مختلف مقامات پر جا کر اپنی خدمات انجام دینے والے فاضل عالم اور تدریسی سلسلے سے انتہائی گہری وابستگی رکھنے والے مفتی زیاد اسلم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میں دوسری طرف خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے بہت اچھے ریسرچر اور ایک ایسے آدمی جو مختلف ایکسپیکٹس کے ساتھ دین کو، دینیات کو، خاص طور سے اہل سنت والجماعت کو اسٹڈی کرتے ہیں. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ پریکٹسنگ مسلم ہے، مگر آپ دیکھیے کہ جو چیز احادیث اور سنت کے زاویے میں آتی ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ببانگ دوہل کرتے ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں جناب ریسرچر لیاقت علی خان صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے آپ سب کو سلام. میں ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے تیسرے مہمان کو، اور وہ بھی اس پروگرام کی خوبصورت زینت میں اضافہ فرمائیں گے. ہمارے ساتھ ہی جڑے تھے اور کچھ ہی لمحوں میں دوبارہ واپسی آ جائیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے دیوبند جماعت سے اور اہل سنت کے اس دھڑے سے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیچھے چلنے والے، قاسم نونوی صاحب کے پیچھے چلنے والے، اور ایک ایسی جماعت ہے کہ جو مدارس میں تبلیغ میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرتی ہے. مگر آج ہم ان سے بھی سمجھنا چاہیں گے کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں اور اس سے مراد کیا ہے، اور پھر اسکول آف تھاٹ کیا ہے. ہمارے ساتھ مفتی عبدالباقی اخوندزادہ صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، میں ان کو بھی خوش آمدید کروں گا. لیاقت صاحب، ہم پہلے چلتے ہیں مفتی زاہد صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب، مفتی زاہد صاحب، مفتی عبدالباقی اخوندزادہ بھی تشریف لے آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی زاہد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت سے کیا مراد ہے، اور اس میں سواد اعظم کسے کہتے ہیں، اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے، اس کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: آمنت بالله. پہلے تو میں کرتا ہوں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے وقت اور موقع عطا فرمایا. میں اس وقت کو اور سمجھتے ہوئے
ان नकात की तरफ आपकी और तमाम मुसलमानों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो किस जरूरी है। कुरान करीम की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106 मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें हुक्म है यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कि उस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। और मेरे आका इमाम उल अंबिया तो मैं इख्तिसार के साथ कर रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 होंगे और उन 73 फिरकों में से 72 के बारे में इरशाद फरमाया कि हिया फिन नार, कि वो जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिद, अगर एक ही जमात नाजी होगा जो जन्नती। अब यहाँ पर दो बातें गौर हैं कि अहले सुन्नत वल जमात कौन होते हैं। हवाले से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इमाम इब्न तैमिया और दीगर उलमा हैं। मुराद खास कि जिनका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक और इमाम उल अंबिया नबी पाक सलाम के के मुताबिक और के असहाब के आसार के मुताबिक होता है। और अइम्मा अरबा यानी इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हनफी, इमाम शाफी के चाहने वाले शवाफे और इमाम मालिक के मानने वाले मालकी, इमाम अहमद बिन हंबल के चाहने वाले हंबली, ये सारे लोग अहले सुन्नत में शामिल हैं। और इसके अलावा ये बात भी याद रखें कि अगर कोई शख्स सिर्फ कुरान का सहारा ले और अहादीस की तरफ ना जाए तो वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। और अगर कोई कुरान और अहादीस का सहारा ले लेकिन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा ना ले तो वो भी अहले सुन्नत नहीं हो सकता। और इसके साथ बहुत अच्छे मुसाब, आपने बहुत बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई, इब्तिदाइया आपसे मुझे मिल गया है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिस दौरान हमारा, चूंकि 4 लोगों में और वैसे पाकिस्तान के नेटवर्क में भी थोड़ा सा सिलसिला है, इश्यूज है, तो हम जब हम में से कोई गुफ्तगू करेगा तो उसका माइक अनम्यूट हो जाएगा, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर देंगे, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो पीछे से कोई आवाज भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। मैं मुफ्ती अब्दुल बाकी आपकी तरफ आना चाहता हूँ, और जैसे कि मुफ्ती जाहिद साहब ने डेफिनेशन दी है अहले सुन्नत वल जमात की, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? क्या कोई एतराज वाला जुमला है? और फिर आपसे भी यही पूछूंगा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया सवाद आजम से क्या मुराद होता है, इससे क्या माना लिया जाए, क्या इससे गुमराही मुमकिन होती है, इसको गुमराही से अलहदा कैसे करते हैं मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उवैस साहब, इस बहुत ही अहम प्रोग्राम में इतनी काबिल कदर शख्सियात के साथ आपने मदऊ किया। जैसे मुफ्ती साहब ने बात फरमाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अहादीस मुतहरा में जहाँ फिरका नाजिया का तस्करा है कि यहूद 71 फिरकों में मुनकसिम हुए, नसारा 72 फिरकों में मुनकसिम हुए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में मुनकसिम होगी और उनमें से 72 जो है वो जहन्नमी हैं और एक फिरका जो है वो फिरका नाजिया है। और फिर फिरका नाजिया के बारे में जब पूछा गया तो आपने उसकी 3 बातें मुख्तलिफ रिवायात में आती है। एक वो अल जमाआ, कि जिस तरफ जमाअत है वो फिरका नाजिया है। दूसरी आपने निशानी फरमाई कि सवाद आजम जिस तरफ है, और तीसरी बात फरमाई मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा मुश्तमिल हैं। अब ये हुआ फिरका नाजिया की तारीफ, कि जो सहाबा को थामे रखे, उम्मत की अक्सरियत जिस अकीदे पर मुज्तमे है उस अकीदे पर वो खड़े रहे और उन्होंने एक जमात को पकड़े रखा हो और जमात को मुंतशिर ना होने दे। ये लोग वो फिरका नाजिया है जो कि जन्नत में जाएंगे। अब इनमें से जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ मसालिक या मुख्तलिफ अजहान है या मुख्तलिफ बातें हैं, उसको हम फिरका नहीं समझते हैं। असल मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ जब भी जरा सी कोई राय का इख्तिलाफ बनता है तो उसको फिरके का नाम दिया जाता है, जबकि फिरके का ये नाम हरगिज हरगिज नहीं है।
کہ آپ کی رائے میری رائے وہ متفق نہ ہوئی, میں نے حدیث کی ایک تشریح کی, آپ نے حدیث کی دوسری تشریح کی, آپ سمجھتے ہیں میں الگ فرقہ ہوں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا 4 فرقے بنے ہوئے, یہ فرقے نہیں ہیں, یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں. آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت ہر وہ شخص ہے جس کی 3 بنیادیں ہیں, قرآن, حدیث اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا, یہ بات آپ نے کی بھی تھی اور اس کو میں نے بارہا یعنی مفتی زاہد صاحب سے اور آپ سے بھی سنا, تو اب میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں. میں لیاقت صاحب کی طرف آتا ہوں, اور یہ دیکھیے 2 مرتبہ ان چیزوں کا ذکر آیا لیاقت صاحب, تو آپ اس کو ریلیونٹلی مجھے ایکسپلین کر دیجیے گا. جیسے کہ مفتیان نے فرمایا کہ بہت سارے فرقے ہو سکتے ہیں, اچھا یہ بھی حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ 72 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا, تو باقی سارے جہنم میں جائیں گے, یہی مراد نکلتی ہوگی. اب اس میں سے جو اہل سنت کے درمیان امام اعظم امام حنیفہ کے فالوورز ہیں, کہ اس کے درمیان بھی جو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, مثلاً بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی از ڈفرنٹ, کیا یہ فرقہ کاؤنٹ ہوں گے؟ اس کو ذرا ایکسپلین کروا دیں پلیز. مہربانی, جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ دونوں حضرات نے بہت اچھا گفتگو کی ہیں. اچھا, جہاں تک میری ریسرچ ہیں, پہلے ہم آتے ہیں اصول الدین. اصول الدین ہوتے ہیں پرنسپل آف ریلیجن, جو ہمارے بنیادی فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اسلام کی. وہ ہوتے ہیں قرآن, صحیح حدیث, تواتر اور اجماع پہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو عقائد کا مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ ہمارا فنڈامنٹل ہوتا ہے. دونوں حضرات نے ذکر کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عقائد میں ہمارے 2 بڑے اسکول ہیں, جس کو اشعری کہتے ہیں اور ماتریدی کہتے ہیں. کیونکہ 90% جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے محدث آئے ہیں, امام نووی, امام عسقلانی اور دیگر جتنے بھی آئے ہیں, 90% وہ یا وہ اشعری ہیں یا وہ ماتریدی ہیں. کیونکہ یہ ہمارا فنڈامنٹل ہے کہ جب ہم اپنے عقائد کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ کے بارے میں ہم کیا عقائد رکھتے ہیں. اگر آپ ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں, جیسے خوارج تھے, معتزلہ تھے, جبریہ تھے, قدریہ تھے, باطنیہ تھے, یہ سب پہلے اہل سنت والجماعت سے. لیکن انہوں نے اہل سنت جماعت سے کیوں علیحدہ ہوئی؟ کیونکہ ان کی جو بنیادی عقائد تھے وہ باطن تھے. جیسے قدریہ جو جبریہ ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم مانتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے. دوسرے اللہ کی قدرت کا انکار کر گئے ہیں. تو اس دوران ہمارے جو 2 اسکول ہیں, اشعری اور ماتریدی, 2 گٹھے ہو گئے. انہوں نے قرآن, سنت اور صحابہ اور ہمارے جو تابعین تبع تابعین سے ان کے اقوال گٹھے کر کے یہ 2 اسکول امت کو دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ فرقہ بنے گا تو وہ عقیدے سے بنے گا. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اجماع امت کا ہے, جو 4 اسکولوں میں 4 جو اسکول اس عقیدے کو فالو کرتے ہیں وہ عقیدہ ہوگا. آپ مثلاً ہم آ جاتے ہیں اہل حدیث بھائی سے, وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش میں بیٹھا ہوا ہے. معاذ اللہ, یہ عقیدہ نہ اشعریوں کا ہے نہ ماتریدیوں کا ہے, یہ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکان جسم سے پاک ہے. وہ ذات ایسے ہی ہیں جیسے ہمیشہ تھا, بغیر کسی مکان, بغیر کسی ڈائریکشن سے. سو یہ صورت ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کئی نئے فرقوں کو دیکھیں گے, ہماری پہلی بنیاد ہوگی کہ یہ کیا ان کا عقائد وہی عقائد ہے جو اجماع مسلم کا ہے, جو 4 اماموں کا عقائد ہیں جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. انفارچونیٹلی اب ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہو گیا ہے, ہم نے عقائد بنا لیے ہیں کہ رفدین کرے گا وہ میرا عقیدہ ہے, 11ویں کرے گا وہ میرا عقیدہ ہے, اچھا مزار میں جائے گا, چادر جائے گا, میرا عقیدہ ہے. او خدا کے بندو, چادر چرانے سے, 11ویں کرنے سے آپ اسلام سے نہیں نکل سکتے, نہ آپ اہل سنت والجماعت سے نکل سکتے ہیں. یہ فقہی مسائل ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن مین جو فنڈامنٹل ہیں
اس کے بارے میں بات کریں. میں ایک اور چیز گزارش کروں, ہمارے جتنے بھی بغیر انڈیا پاکستان کے جتنے بھی سنی ہیں, عرب میں ہو, مصر میں ہو, آگے پیچھے, ان کو جب ہم سیکٹ دیکھتے ہیں نا, تو ان کے 3 سیکٹ ہمیں ملتے ہیں. ایک شیعہ سیکٹ ملتا ہے, ایک سنی سیکٹ ملتا ہے, اور تیسرا سلفیہ جس کو ہم وہابی کہتے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں. ان کے نزدیک جو سنی ہیں وہ ہیں جو عاشری ہیں, ماتریدی ہیں, اور فقہ میں حنفی ہیں یا مالکی یا ایسے ہیں. ان کے نزدیک کوئی بریلوی کوئی دیوبندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جب ہم انڈیا پاکستان میں آتے ہیں, یہاں ہمیں ٹوٹلی ڈفرنٹ چیزیں ملتی ہیں. I have this question. میں نے لیاقت صاحب آپ سے پوچھنا ہے یہ کوشچن, مگر آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میرے پاس 2 مہمان ہیں, میں ان سے بھی یہ بات پوچھوں گا اور آپ سے بھی پوچھوں گا. آپ نے اس کو تضحیکی انداز میں فرمایا, ظاہر ہے کہ رحمان عرش پہ ہے, یہ اہل سنت کا تصور نہیں ہے آپ نے پیش کیا, مگر وہ تو بدلے میں مفتی عبدالباقی صاحب آیت پیش کرتے ہیں, الرحمن علی العرش استوی. تو حدیث بھی نہیں, جب آیت پیش ہو رہی ہے, اس کے بدلے میں کیا سنی اسکول آف تھاٹ اس پہ ڈفر کرتا ہے مفتی عبدالباقی صاحب؟ انمیوٹ کیجئے گا پلیز, انمیوٹ کیجئے گا مفتی عبدالباقی صاحب. جی معذرت کے ساتھ میں دوبارہ اپنی بات عرض کرتا ہوں. میں لیاقت صاحب سے شدید اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اہل حدیث حضرات جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, یہ جو عقیدہ ہے یہ تو تجسیم کا عقیدہ ہے, یہ تو مجسمہ کا عقیدہ ہے, یہ تو کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ جیسے میں اس وقت زمین پر بیٹھا ہوں, لیاقت صاحب شاید پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت مفتی صاحب کسی کار میں ہیں یا کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ ایسے بیٹھے ہوئے تو یہ آدمی تو تمام مذاہب کے نزدیک اسلام سے خارج ہے. اہل حدیث حضرات کا جو عقیدہ اس معاملے میں, جو ان کا نظریہ ہے, جو وہ اس کی تشریح کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے استوا کا معنی بیان فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوا, اور اس کی بہترین تشریح وہ ہے جو امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھی گئی کہ الرحمن علی العرش استوا, استوا کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ الاستواء معلوم, یہ تو پتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, یہ بات تو اللہ نے خود بتا دی تو یہ تو معلوم ہے. والکیفیت مجہول, وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجہول ہے, یہ بات نہیں میرے آپ کی طرح بیٹھے ہوئے, یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. والسوال عنہ, اور اس بارے میں بہت زیادہ غصنا, بہت زیادہ سوالات کرنا یہ غلط. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی, اس سے اللہ کے نبی نے اس کے اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے پوچھا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء, آسمان میں ہے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے, یہ ہر جگہ اللہ اگر اپنی ذات سے ہے تو یہ بات غلط ہے, کیونکہ ذات اللہ تبارک و تعالی وہ آسمانوں میں ہے. البتہ اللہ اپنے علم کے ساتھ, اپنی قدرت کے ساتھ, اپنی طاقتوں کے ساتھ, اپنے سمع کے ساتھ, اپنے بصر کے ساتھ, اپنی مدد کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. تو وہ تو قرآن کہتا ہے ما من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم, 3 ہے تو چوتھا اللہ ہے, 4 ہے تو 5واں اللہ ہے, وہ تمہارے شرک سے زیادہ قریب ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب اگلی بات اگر میرا یہ سوال یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا, آپ نے کمپلیٹ ہو گیا, میں نے اگلے پہ جانا ہے, مگر لیاقت صاحب آپ نے اہل حدیث جو عقیدہ پیش کیا, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے, ایکسپلین کر دیں پلیز. اصل بات کیا ہے کہ مفتی صاحب کا قصور نہیں ہے, کیونکہ اہل حدیثوں نے پورا انڈیا پاکستان میں زور رفع دین میں دیا ہے, میلاد النبی پہ دیا ہے, ختموں پہ دیا ہے. عقیدے کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے. مفتی صاحب ہمارے یو کے میں, یورپ میں ہمارے جتنے بھی اسکالر ہیں نا انگلش سپیکنگ, وہ بات کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات پہ اہل حدیثوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ ختم تو یہ میلاد کی بات نہیں کرتے.
اگر امت میں دیکھیں، آپ نے نام سنا ہے شیخ الاسلام محمد رمضان البوتی، جو ہمارے شافیوں کے بہت بڑے اسکالر تھے، تقریباً 2-3 سال ہیں، ان کو شہید کیا گیا تھا، ہمارے اہل حدیثوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی انہوں کے خلاف کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ڈائریکشن میں دیتے ہیں۔ آپ ادھر یورپ میں سب سے جو بڑا سوال پوچھا جاتا ہے نا اہل حدیثوں سے، وہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ۔ یہ وہ کوشچن ہے، ہمارے بچوں جو اسکول میں جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی یہی کوشچن کیا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ میرا بیٹا لاسٹ ویک کو میرے ساتھ آیا، کہتا ہے ڈیڈی میرا ادھر ایک دوست ہے وہ اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے۔ تو میں اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ عرش پہ ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا میرے بیٹا، اس کو بولنا تھا نا کہ عرش کیا مخلوق ہے یا وہ ڈیوائن ہے؟ یہ سوال کرنا تھا نا، جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ تو یہ آپ کو اس کا جواب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا صرف اللہ تھا، وہ اللہ ہوں بھی ایسے ہی ہیں جیسے تھا، اللہ تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ یہ صفت مخلوق کی ہیں۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں میرے بھائی، آپ اہل حدیثوں کی بات کرتے ہیں نا، ان کے جتنے بھی اللہ کے صفات کے بارے میں ہیں نا، ید ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ہو گیا، اللہ کی آنکھ ہوئی، اس کے بارے میں آپ اس کی تحقیقات کریں۔ وہ اشریوں کو کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، ماتریدیوں کو کہتے ہیں تم گمراہ ہو کیونکہ تم اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہو۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ان پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہوگا، آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ ہمارے جتنے بھی کابرین خلف گزرے ہیں انہوں نے باقاعدہ تعویل کی ہے کہ ہاتھ کا مطلب ہم نہیں حقیقت میں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن عوام کو اس انداز سے اس مطلب مس انڈرسٹینڈنگ کرنے سے کہ عوام یہ نہ کرے کہ اپنے دماغ میں اللہ کی کوئی امیج بنا لے جیسے ہمارے ہاتھ ہے، تو انہوں نے تعویل کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت تمہاری جو اس جماعت پر ہے۔ اوکے مفتی زاہد صاحب بھی ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اس سے اہل سنت والجماعت کیا مراد لیتے ہیں؟ جیسے کہ لیاقت صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، عام آسان الفاظ میں ذرا بیان کرتے ہیں اس سے کیا مراد، کن معنوں میں لیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو اویس بھائی میں یہ کہوں گا، یہ جو بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں لیاقت بھائی، یہ اس میں کچھ الفاظ کی غلطیاں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بینچ بیٹھا ہے یہ علماء کا ہے اور یہاں سے علمی بات جانی چاہیے۔ وہ جو اشاعرہ کو کچھ غلط لفظ کہہ رہے ہیں، اشری کہہ رہے ہیں، اور ماتریدیہ کو ماتریدی اس طریقے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے۔ اگر آپ نے ان کے حوالے سے کچھ تبصرہ کرنا بھی تھا تو کم از کم آپ کو نام وغیرہ سے ہی آنے چاہیے، اور آپ کو ناسخ منسوخ قرآن کے احکامات وغیرہ اصول اور قوانین اور ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں، اور رہی بات یہ کہ اتنے حساس موضوع پر ایک عام انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی نہ ہو اور اس کے پاس محتاط انداز بھی نہ ہو۔ اور رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کے حوالے سے، تو یاد رکھیے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے مکان، ارض، سما، جہت وغیرہ، یا الرحمن علی العرش استویٰ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک پاور ہے، ایک قدرت کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر والا لفظ ہے، اس کے ساتھ الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ بار بار لفظ ید استعمال کرتے رہے، تو ید سے مراد ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اسی طرح فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہاں پر جو جنگ بدر کے حوالے سے یہ فرمایا جائے کہ محبوب جب آپ ان کو پتھر مار رہے تھے تو آپ نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مارا یا اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت خاص اور اللہ نے اپنی مدد خاص کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ اور جب آتا نا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے،
تو ہر ایک بندے کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت. اور اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے نا اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ اولیاء اکرام جو نوافل کے ذریعے اپنے آپ کو رب کے قرب خاص میں لے جاتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، کان بھی بن جاتا ہوں. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت خاص ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خاص ہوتی ہے. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ فرقے، یہ جماعتیں تو بننی ہی بننی ہیں، کیونکہ میرے آقا نے بتا دیا، میرے آقا نے فرما دیا. آپ فرماتے ہیں نا کہ تستفریق من امتی علی 73 الا ملتا واحدہ. یہ حدیث پاک سیاست کے اندر باقاعدہ دیکھی جا سکتی ہے اور یہ صحیح حدیث پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ترمذی شریف کا انٹرنیشنل حوالے حدیث نمبر ہے 2461 اور ابن ماجہ کتاب کے اندر حدیث نمبر ہے 3992 اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، انٹرنیشنل حوالہ ہے، حدیث نمبر ہے 4597 اور یہی حدیث پاک آپ مشکات المصابیح کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 171 پہ یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح روایت کے لفظ تھوڑے سے غلط ہیں، اپنا غلط سے مراد ہے کہ تبدیل ہے، جی تبدیل ہے. اور اس میں اس طرح آیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں ستستفریقو من امتی علی 73 اور یہاں پر یہ حدیث پاک بھی ابن اپنا سیاست کے اندر موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4597 اور مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے 443. یہ بات تو مسلمہ ہے کہ یہ اتنے فرقے بننے ہیں، 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے، 73 فرقے اس میں بننے ہیں. اور پھر پہلے سنت و جماعت کے زمرے میں اور اس احاطے میں کون آتا ہے. دوسری یہ بات ہوئی کہ جی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں لیاقت بھائی، یہ اگر اہل حدیث کی بات کرتے ہیں تو یہ رفع دین کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر اہل سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ نظر و نیاز کو لے کر بیٹھ گئے. یاد رکھیے گا آپ رفع دین کریں یا نہ کریں نماز آپ کی ہو جاتی ہے. آپ رفع دین کریں تو بھی نماز ہو گئی، رفع دین نہ کریں تو بھی نماز ہو گئی. اور اسی طرح جو نظر نیاز فاتحہ وغیرہ کی بات ہے یہ بھی باقاعدہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اسی کا نام تو اہل سنت و جماعت ہے. اور کون سی جماعت ہوگی؟ اور رہی بات ائمہ اربعہ، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، علماء میں فقہاء کرام میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ احادیث موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ان کا جو اختلافات ہیں اختلاف باعث رحمت ہیں، اور جو مجتہد اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی باعث رحمت ہیں. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ صرف اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ اہل سنت میں کون کون لوگ شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال بھی میں نے پوچھنا ہے مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی سالڈ میرے پاس آرگومنٹ رکھا ہے اور اسی پہ ہماری بات بھی ہو رہی ہے. لیاقت صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا اور یہ مجھے بتائیں اہل سنت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں. اور جب ہم گلوبل پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں، ہم صرف سب کانٹیننٹ کی بات نہیں کرتے، گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھنے کے بعد مجھے بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کی ڈیفینیشنز پہ کون کون پورا اترتا ہے، یا پھر اٹس اے سیکٹ بٹوین اے سیکٹ اور اس کے اندر فردر سیکٹرین ہے. یہ ذرا ایکسپلین فرما دیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ یہ عام آدمی ہیں، اس کو ایسی بات نہیں کرنے. میرے بھائی آپ کا جو اسلام ہے نا وہ اب چینج ہو گیا ہے. ہمارے ادھر یو کے میں جو 8 سال کا بچہ ہے نا اس کو بھی عقیدہ طحاویہ پڑھایا جاتا ہے. آپ عقیدہ طحاویہ ان لوگوں کو پڑھاتے ہیں جو عالم بنتے ہیں. ہمارے یو کے میں عقیدہ طحاویہ 8 سال کے بچے کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر یہ بچہ سائنس میں اسکول میں سائنس پڑھتا ہے، سائنس اتنا کمپلیکس سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ اسٹڈی کر سکتا ہے، تو عقیدہ طحاویہ کیوں اسٹڈی کر سکتا؟ تو یہ آپ کی سوچ ہے. بہرحال لیکن میرا جو نقطۂ نظر ہے، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اہل سنت والجماعت صرف یہ نہیں ہے کہ بریلوی اہل سنت والجماعت ہیں. ان میں جو بندی بھی گنے جاتے ہیں، آپ کے بریلوی بھی گنے جاتے ہیں، اور جتنے بھی سنی ہیں پوری کائنات میں جو 4 اماموں کو مانتے ہیں اور عقیدہ سلف صالحین پہ آ رہے ہیں، وہ سنی ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں. آپ جدھر بھی چلا جائیں، دماسکس میں چلے جائیں، میرے استاد ایک شافی ہیں، ایک حنبلی ہیں، ایک مالکی ہیں. ہمیں وہ عقائد کی، آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں
अल्फाज नहीं आते, अशरी मैं कहता हूँ, डजंट मैटर। मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट समझना, तौहीद समझना। मैं चैलेंज करता हूँ मुफ्ती साहब, आप स्टेज पे आके ना अपनी आवाम से एक ही सवाल पूछें, अल्लाह कहाँ है? आपके इतने मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे कि आप हैरान पेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपने आम अवाम को बताया ही नहीं अकीदे के बारे में। आपने बस यही कह दिया अल्लाह है, बस लोगों ने अपने ज़हन में तफसीरें बनाई हुई हैं। मैं 40 साल का हूँ, ठीक है, मुझे अब पता लगा है अकायद क्या होता है। मैं सारी जिंदगी ये समझता रहा हूँ कि अल्लाह एक नूर है, जैसे हमारे वो कहावत होती है ना, अल्लाह नूर है, जैसे ये दूध नूर होता है। तो सारी जिंदगी मैं नूर ही समझता रहा हूँ। अभी मुझे पता लगा है कि अल्लाह तो वो जात है जिसकी मिसल है ही नहीं, लैसा वो मिसली वो समीउल बसीर। तो ये कहना मेरे भाई कि आम आदमी को ये बातें नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यूरोप में ये टॉपिक ही यही चलता है, अकायद के बारे में चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी हमारे यंगस्टर जो है ना वो अकायद में दुरुस्ती करते हैं। बड़े बड़े जो बुजुर्ग है ना, उन बेचारों को भी नहीं पता, वो जो कहते हैं ऊपर वाला ऊपर जो बैठा हुआ है, क्योंकि वो ड्रामे फिल्में देख के आए, उन्होंने वो अकायद बनाए हुए हैं। तो ये छोटे आप बड़ों को बताते हैं ये कहना हराम है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तो आप लोगों का काम था अवाम को बताना, अकायद के बारे में बताना। ये बहुत मतलब एहसान है देवबंदियों को कहना ये काफर है, अहले हदीस काफर हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि अपनी अवाम को सीधा अकायद दसना, बताना कि ये अकायद हमारे अहले सुन्नत वल जमात के हैं, क्योंकि अकायद ही हैं जो आपके फंडामेंटल हैं। अगर अकायद ही गलत हैं, ना आपकी नमाज कबूल, ना आपका हज कबूल, कुछ भी नहीं कबूल। तो ये मेरी गुजारिश है अल्लामा साहब कि आप प्लीज आज के बाद जो है ना अकीदा तहाविया आप आवाम को बताएं, ये छोड़ दें नजर और न्याज करनी, ये फर्ज नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपसे, एक फतवा ले आए कि जो आदमी नजर और न्याज को नहीं मानता वो काफिर है या इस्लाम से निकल जाता है, कोई नहीं निकलता। ये 4 जो इमाम हैं उनके नजदीक ये एक फिकी इश्यू है। आप ये साले स्वाब है, आप चाहे उसको नजर कहें, चाहे उसको सदका कहें, ये एक डिफरेंट डेफिनेशन है इसकी। ठीक हो गया लियाकत साहब, मैंने मुफ्ती जाहिद साहब की तरफ भी जाना है, मगर मुफ्ती अब्दुल बाकी अखुंज़ादा से मैं ये सवाल पूछ लूं। अब ऐसा ना हो ना कि मेरे 2 दोस्तों में इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो आप मॉडरेटर का भी काम अंजाम देंगे और ये भी मुझे बयान फरमा दें कि जैसे कि लियाकत साहब ने कहा कि अकायद क्यों नहीं बता रहे आप लोग, वो कह रहे हैं अकायद नहीं एक्सप्लेन कर रहे, फिक़ही अहकामात में उलझा के रखा हुआ है, तो इसमें आप कसूरवार समझते हैं मुफ्ती साहब? मैं फिर लियाकत साहब से बहुत एहतराम के साथ ये बात अर्ज करता रहूं कि हम देवबंदी मुफ्ती साहब का ताल्लुक हमारे बरेलवी मसलक से है। अब वो जो इख्तिलाफात थे बहुत ही फरूई दर्जे के, उन इख्तिलाफात पर अब वो शिद्दतें नहीं रही जो किसी जमानत में हुआ करती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इन चीजों में फर्क आया। दूसरी बात जो लियाकत साहब ने फरमाई कि अकीदा पढ़ाइए, आपके इल्म में हो, हमारे दूसरे दर्जे से ही अकीदे पढ़ाने शुरू किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एदादिया अव्वल 2 ऊला में इतना अकीदा पढ़ाया जाता है कि जिससे बच्चे की सिंध सही हो जाती है। अब मैं लियाकत साहब की कुछ चीजों को वाज़ेह करना चाहूंगा। लियाकत साहब ने अशाइरा और मातुरीदिया की बात की। देखिए, हम सब अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। अहले सुन्नत वल जमाअत में कौन कौन शामिल है, आपको शौक करने लगा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। अहले हदीस हजरात हमारे नजदीक अहले सुन्नत वल जमाअत में शामिल है। बरेलवी हजरात हमारे नजदीक अहले सुन्नत वल जमाअत में शामिल है। देवबंदी अहले सुन्नत वल जमाअत में शामिल है। चारों मज़ाहिब शामिल है। शिया भी अहले सुन्नत वल जमाअत में शामिल है, बशर्ते के शिया वो हो जिसका तफजीली नजरिया हो, क्योंकि हमारे मुहद्दिसीन ने ऐसे शिया जिनके यहाँ तफजीली फिक्र थी, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल समझते थे,
یا ان کو خلافت کے اہل سمجھتے تھے، صرف اتنی بات تھی، لیکن وہ شیخین کا احترام کرتے تھے، وہ صحابہ کی تکریم کرتے تھے، ان کو بھی ہمارے محدثین نے اہل سنت والجماعت میں شامل رکھا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو نکالا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ خود 20 فرقوں میں بٹ چکے ہیں، خوارج 20 فرقوں میں بٹ چکے ہیں، معتزلہ 20 فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے دو صنفان من امتی، میرے امت کی 2 جماعتیں ہیں، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، المرجئہ والقدریہ۔ یہ معتزلہ کی 2 جماعتیں تھی، ایک کہتی تھی بھائی انسان جو ہے یہ گناہ کا پیدا کرنے والا ہے، شر کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، شر کا پیدا کرنے والا انسان ہے، قدریہ ہے، یہ فرمایا اس کا جنت میں حصہ نہیں ہے۔ مرجئہ ہوتے جو کہتے تھے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرتے رہو، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ ان کے عقیدوں کے رد کے لیے جب ایک سوچ وجود میں آئی، ان کا نام اشاعرہ اور ماتریدیہ رکھا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کوئی جماعت ہے۔ ان قرآن کی جیسے الرحمن العرش استوى، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریحات میں کہ بھائی کیا ید سے مراد اس کو ایسے ہی لے لے یا اس کی ہم تعویل کر لے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی ید کو ید ہی رہنے دو، تعویل مت کرو، اللہ جانے اللہ کی جو مصلحت ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ اس سے مراد لے لے۔ نہیں، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ید سے مراد ہم یہ لیتے ہیں نصرت، دوسری چیزیں۔ تو یہ جو تشریحات ہوئی، اس میں اشاعرہ ماتریدیہ کا آپس میں تھوڑا اختلاف ہوا۔ اب میں نے جو عرض کیا کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت ہر وہ آدمی ہے جو قرآن سے ریلیٹ کرتا ہو، جو حدیث سے ریلیٹ کرتا ہو، جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اپنا مانتا ہو، ان کے مابین اگر تھوڑا بہت اس کی نظر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ اہل تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے محترم، ہمارے مکمل، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے افضل صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں اگر اہل بیت کے پیروں کی خاک مل جائے، یہ میری نہیں، میری 7 نسلوں کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پہلے خلیفہ بنتے تو زیادہ بہتر تھا، میں ابو بکر کو بھی مانتا ہوں، عمر کو بھی مانتا ہوں، میں اس آدمی کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کر سکتا۔ بڑا سالڈ قسم کا آپ نے آنسر دیا، میں حیران ہوں، لیکن تحقیق کا لیول بڑا جامع ہے، لہٰذا ظاہر ہم سب سن بھی رہے ہیں اور اس مطالعے کو نشر بھی کریں گے۔ میں نے ایک بڑا ریلیونٹ کوشچن مفتی زاہد صاحب کے پاس لے کے جانا ہے، مگر میں ٹچ کرتا ہوا جاؤں گا لیاقت صاحب کو، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی ایک کوشچن لے لوں۔ لیاقت صاحب، آپ اہل سنت الجماعت کے کورسز کو اسٹڈی کرتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں کتنے نام آپ کو یاد ہیں، مجھے یہ ایک چھوٹی سی مشکل آسان فرما دیں تاکہ میں اہل سنت والجماعت کے مختلف اسکول آف تھاٹس میں جا کے اس بات کا آنسر لے لوں کہ جو علم غیب اللہ کے رسول کے ساتھ، اس پہ کیا تحقیق ہے آپ کی؟ یعنی کیا ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول ظاہر اللہ نے ان کو اختیار والا بنایا ہے، مگر اس سے کیا مراد لی جاتی؟ کیا اہل سنت میں بھی اس پہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں کہ علم غیب اللہ کے رسول کو ماننا شرک میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اہل سنت کے ہی درمیان، یا غیر شرک ہے؟ یا اس کو ذرا پلیز ایکسپلین فرما دیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے میرے بھائی، آپ میں کہتا ہوں وہ سوال کیا ہے نا، اب پتہ لگے گا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے کون نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے یہ سوال پہلے آپ مفتی وحید صاحب سے پوچھیں، پھر مفتی باقی صاحب سے پوچھیں، میں آخرت میں بتاؤں گا کہ کیا آپ آخرت میں بتائیں گے، چلیں ویٹ کرتے ہیں۔ مفتی زاہد صاحب، یہ سوال جو میں نے پوچھا ہے کہ علم غیب کے حوالے سے اللہ کے رسول کا جو علم غیب ہے اس پہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، وہ ایکسپلین فرما دیں۔ دیکھیں جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کا، ہر غیب، ہر ظاہر، ہر چھپی، ہر مخفی چیز کو جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے میرا رب جنہیں چاہتا ہے، جنہیں چن لیتا ہے، انہیں علم عطا بھی فرما دیتا ہے۔
جس طرح کہ 29ویں پارے کی آیت ہے نا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ میدان بدر سے پہلے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ لائنیں کھینچی اور آپ نے خطوط کے ذریعے بتا دیا، خط کھینچا اور لکیر بنائی اور فرمایا کہ یہاں پر عتبہ شیبہ مرے گا، اور پھر قیامت کے احوال کے بارے میں بتا دیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عطا فرماتا ہے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اور جنہیں چن لیتا ہے۔ اور چنے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور ان تمام رسولوں کی جو جان ہیں، تمام انبیاء کے جو سردار ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے علم غیب، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ حضور ما کانا ما یکون کا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، یعنی جو کچھ ہو چکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہوگا اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی جانتے ہیں۔ اور اس کے باقاعدہ دلائل حوالہ جات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کہاں کہاں کن کن چیزوں کے بارے میں خبریں دیں، اور کس کس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں بتائیں۔ حتیٰ کہ وہ آپ اگر میدان بدر والا واقعہ دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ جب یہ قیدی ہو کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ بتایا کہ آپ فدیہ دیں اور آپ جو ہے نا رہا ہو جائیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر یہ فرمایا کہ اے چچا، وہ درہم، وہ مال کہاں جائے گا جو آتے وقت آپ میری چچی کو دے کر آئے تھے؟ تو حضرت عباس اس وقت دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد عربی، میں آج مان گیا ہوں کہ پوری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کا عقیدہ اور محمد عربی کے پر اترنے والی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بات جو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو پتہ نہیں تھی، محمد عربی نے بتا دی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت مجھے کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل فرما دیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور آج کے جو ہمارا ٹاپک تھا نا جی، اہل سنت و جماعت کون ہے، میں اس کے حوالے سے اگر اجازت ہو تو ایک بات رہ گئی ہے، آپ نے سوال کیا تھا مگر میں جواب نہیں دے سکا تھا۔ وہ سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ وہ کون ہیں، کون اہل سنت میں آ سکتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر بہت سارے فرقے ہیں اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لفظ باقاعدہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور قیل یا رسول اللہ ما اہل سنت والجماعت، صحابہ نے پوچھا حضور یہ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، ان عقائد پر جو لوگ، جو فرقہ، جو جماعت عمل پیرا ہوتی ہوئی نظر آئے گی وہ ناجی جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور یہی سوال امام زین العابدین سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ اہل سنت کی پہچان نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون اہل سنت میں داخل ہے کون نہیں ہے؟ تو آپ نے جو فتویٰ دیا تھا، کتاب ہے اپنا القول البدی، اس کے صفحہ 62 پر بھی یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ الترغیب اس کے صفحہ 963 پر بھی یہ بات موجود ہے، اور فضائل اعمال صفحہ 688 پر بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اگر ان کی پہچان کرنی ہونا، فرمایا دیکھ لینا کہ جو گروہ، جو جماعت محمد عربی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہوگی نا، آپ سمجھ لینا کہ وہی اہل سنت و جماعت ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن کی میں نے آیت بھی پڑھی تھی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ یہ قرآن نص قرآنی ہے، نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ اب حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کس نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، کالے ہوں گے؟ تو اس پر میں بس 1 منٹ کے اندر بات ختم کروں گا۔ میں مفسرین کرام کے جو آراء ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 370 پہ لکھا، اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر اس کی جلد 3 صفحہ 139 ہے، اور تفسیر ابن ابی حاتم اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 29، اور اس کے علاوہ جلد 1 صفحہ نمبر 729 پر بھی یہ لکھا۔ اور تفسیر بغوی اٹھائیں، اس کی جلد 2 صفحہ 88 دیکھیں، اور تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 238 دیکھیں، تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ 68 دیکھیں۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ اور بھی میں بتا دوں، الاتقان
फी उलूमिल कुरान की जल्द 2 सफ़ा नंबर 429 है, और तफसीर कुर्तबी जल्द 5 सफ़ा 255 और तफसीर खाजिन की जल्द 1 सफ़ा नंबर 286 पर लिखा गया है कि हुजूर से पूछा गया आका ये कौन लोग हैं, तो जवाब ये दिया गया कि हिया अहल सुन्ना वल जमात, कि जिनके बारे में कुरान कह रहा है कि चेहरे सफेद होंगे वो अहल सुन्नत व जमात हैं। और फिर फरमाया कि जो जहन्नमी लोग होंगे, फरमाया कि वो वही लोग हैं कि जो इन अकायद और नजरियात से हटकर हैं। फिर यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखें कि अहले सुन्नत में कौन कौन दाखिल हो सकता है। जिस तरह के मैंने शुरू में कहा था कि इब्ने तैमिया और इसके अलावा सैयद सलमान नदवी साहब हैं, इन्होंने लिखा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा। आप फरमाते हैं कि ये जो अहले सुन्नत व जमात है इसमें वो लोग शामिल हैं कि जिनका अकीदा, जिनके एतिकादात, जिनके अमाल, जिनकी जिंदगी गुजारने का महवर नबी अलैहिस्सलाम है और नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे असहाब हैं। यानी जो असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद किया या करने का हुक्म दिया, उसको मानने वाले लोग अहले सुन्नत में शामिल हैं। अब वो लोग, बस मुख्तसर बात, अब वो लोग कि जो लोग खुलाफाए राशिदीन और सहाबा इकराम को माने, अहले बैत को ना माने, वो भी इस अकीदे में नहीं है। और जो लोग अहले बैत को तो माने लेकिन सहाबा इकराम को ना माने, वो इसमें नहीं है। वो लोग जो गैर नबी को नबी से अफजल माने, वो भी अहले सुन्नत में नहीं है। और वो लोग जो नबी अलैहिस्सलाम यानी अंबिया को एक आम बशर, आम इंसान समझें या बड़े भाई की तरह समझें, वो भी अहले सुन्नत में शामिल नहीं है। लिहाजा मसला क्लियर और वाज़े हो चुका है कि इसके अंदर वही लोग शामिल होंगे जो हुजूर के दर वालों को भी मानेंगे, घर वालों को भी मानेंगे, और गैर नबी को नबी के बराबर या नबी से अफजल नहीं मानेंगे। और खुलाफाए अरबा में सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर को माने, फिर हज़रत उमर पाक को माने, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को माने, फिर मौला अली को माने। कुछ लोग कहते हैं कि जी दर वाले और हैं, घर वाले और हैं। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला सुसर हैं, तो सुसर भला कोई बाहर वाला होता है? सुसर घर का अफराद होता है। हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला को देखें, वो भी घर में शामिल हैं। तो लिहाजा अहले सुन्नत व जमात के अंदर हर वो बंदा शामिल होगा जिसका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, हुजूर के असहाब के मुताबिक हो, हुजूर के सहाबा को चाहता है, अहले बैत अतार को चाहता, वो अहले सुन्नत में शामिल होगा। ठीक हो गया, आपने फरमाया, और मैं इस पे आपके रेफरेंसेस, आपके दलाइल और फिर किताबों और सफ़ात के नाम, अहादीस के नंबर्स, इस पे बड़ा कवी मुताला है आपका माशाल्लाह से, मैं इसको सराहता हूँ। लियाकत साहब, अब आपके पास वापसी आ गई है और आपने इसी पे जरा बात करनी ताकि मुफ्ती साहब के पास जा सकूं। मैं टोटली मुफ्ती बाकी साहब को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हक बात कही है कि अहले सुन्नत वल जमात वो हैं जो अकीदा में अशायरा हैं, वो मातरूदिया हैं। ये वो लोग हैं, आप जितने भी बड़े बड़े उलमा को उठाएं, उनके अकायद देखे कि वो किस अकायद रखते थे, वो अशरिया थे या मातरूदिया थे। ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का इजमा मुस्लिम है कि ये दो स्कूल हैं, जो इनको फॉलो करेगा वही अहले सुन्नत वल जमात हैं। और जो फिका में वो हनफी हैं, शाफी हैं, मालकी हैं, ये चीज़ें जो मुफ्ती साहब ने अर्ज की है ना, ये उसके साथ ही दाखिल होती हैं। ये ऑटोमेटिकली उधर ही आ जाती है। अहले बैत से मोहब्बत करनी, जो भी इन्होंने बताया बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अवाम को आप बताएं कि अशरी, मथरूदी, ये वो दो स्कूल हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं। ये मुफ्ती बाकी साहब ने जो कहा, जी मुफ्ती जाहिद साहब कुछ कह रहे हैं, मुफ्ती बाकी साहब की बारी है, मगर जाहिद साहब अगर 1 मिनट का एडिशन देना चाहें तो बिल्कुल। जी अवैस भाई, बिल्कुल। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अशाइरा और अबू मंसूर मातुरीदी, इसका किसने कहा है कि वो जी अहले सुन्नत में नहीं है? हमारा अकीदा है कि अशाइरा मातुरीदिया, इनके जो अकायद है वही तो है अहले सुन्नत के अकायद। इससे हटकर तो हमने नहीं कहा, ना मैंने इसकी तरदीद की है और ना मैंने ये कहा कि अशाइरा या मातुरीदिया, अबू मंसूर मातुरीदी। बाकायदा हमारे यहाँ तो पढ़ाया जाता है और मैं खुद पढ़ाता हूँ। और ये शरह क़याद जो उलमा इकराम को 7वें साल में पढ़ाई जाती है, ये फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पढ़ा रहा है और मैं पढ़ाता हूँ, और ये हमारे अकीदे में शामिल है। और अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है जो मैंने बताया, हम इनके भी मानने वाले हैं।
جی ماشاءاللہ مفتی عبد الباقی صاحب، لیاقت صاحب نے اپنی باری پہ وہ شاٹ تو نہیں کھیلا، ویل لیفٹ کر دیا، مگر آپ ذرا بیان کر دیں علم غیب اور علم رسول کے حوالے سے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، آپ کی اس پہ کیا ریسرچ ہے؟ یعنی کیا ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول کو جسے سارا علم ہے اللہ کی جانب سے تھا، اس کو جملہ شرکیہ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ علم غیب کے جو معاملات ہیں اس کو آپ 3 چیزوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک علم ذاتی، کہ ذاتی طور پہ علم غیب، تو یہ تو تمام کا اتفاق ہے کہ یہ خاصہ ہے ذات اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس بھی ذاتی علم کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کی عطائی ہوئی چیز ہے. اب عطائی میں ہمارا ان حضرات سے اختلاف ہے. وہ اختلاف اتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ جتنا کان ما یکون کا علم تھا وہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے چاہا اپنے نبی کو دیا وہ کل علم نہیں ہے، وہ کل ما کانا ما یکون کا علم نہیں ہے. یہ ایک ایسا اختلاف ہے کہ جس میں روایات قرآن واضح طور پر علم غیب کا انکار کرتا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں ان کی تعویلات ہمارے جو اہل سنت بریلوی حضرات ہیں وہ ان کی تعویلات کرتے ہیں. ہمارے ہاں وہ روایات ہیں جن کی دوسری تعویلات کی جاتی ہے. لیکن ذاتی طور پہ اگر کوئی بات اس بات کا قائل ہو جائے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس یا نعوذ باللہ کسی فرشتے کے پاس یا نعوذ باللہ کسی نبی کے پاس علم ذاتی غیب کا ہے، علم غیب ذاتی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ مشرک ہے، یہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ عطائی ہے، اور پھر عطائی کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے کہ عطائی کو کان ما یکون کا ہے یا عطائی تھوڑا سا ہے، جتنا مقصود تھا اتنا دیا، کل نہیں دیا، تو یہ اختلاف ہے، یہ نصوص کے بنیاد پر کیا گیا ہے. اس سے کفر کو، کیونکہ تعویل جب ہوتی ہے تو پھر کفر یا شرک کے فتوے نہیں لگ سکتے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لیاقت صاحب کی رائے غلط ہے، میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ مفتی زاہد صاحب کی رائے غلط ہے. ان کا اس میں جو تحقیق ہے یا نصوص کو جو سمجھنا ہے، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء نص ہے، وہ یہ سمجھے نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں کہ یہ کافر ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. لیاقت صاحب ناؤ جی اٹس یور ٹرن. علم غیب کے حوالے اچھا یہ آپ نے علم الغیب کی بات کی ہے نا، افسوس کے ساتھ میں مجھے کہنا پڑے گا کہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ حق نہیں بیان کرتے. ٹھیک ہے، حق یہ ہے کہ یہ اجماع امت کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم دیے گئے، کیونکہ امت میں 3 قسم کے اوپینینز ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو علماء کا گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام علوم دیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ گروپ ہے. دوسرا وہ گروپ ہے جو کہتا ہے اس کا جو حوالہ ہے نا، یہ میں نے باقاعدہ الازہر سے میں نے رابطہ کیا تھا، تو انہوں نے یہ باقاعدہ جو ہے نا مجھے اس کا ثبوت دیا تھا کہ ہمارے بہت بڑے ایک شیخ گزرے ہیں سید محمد ابن جعفر القطانی، جو 1927 میں فوت ہوئے تھے. وہ بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے شیوخ میں ہمارے دیوبندی بھی اسکالر ان کے بھی شیوخ میں ہیں، ہمارے بریلوی بھی ان کے شیوخ میں. انہوں نے لکھا ہے کہ امت میں 3 اوپینینز ہیں اس کے علم الغیب کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو حق یہ بنتا ہے چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو کہ بتائیں کہ بھائی امت میں 3 اوپینینز ہیں، اور آپ کو جرا بھی پسند ہے نا آپ وہ بیان کریں، دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ وہ گستاخ رسول. لیاقت صاحب میں نے تو بیان کیا، آپ نے شاید میری بات کو غور سے نہیں سنا کہ میں نے تینوں باتیں بیان کی ہے اور تینوں عرض کی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ کل نہیں ہے،
اور مفتی زاہد صاحب کی رائے ہے کہ کان ما یکون کل کا علم ہے، یہ تو ہم نے واضح کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی زاہد صاحب کی رائے رکھتا ہے تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ان سے تعویل میں غلطی ہوئی، لیکن اس پر میں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں، میرے بھائی بات تو یہی ہے یہ نا، بات تو میں نے واضح کر دی ہے۔ نہیں دیکھو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہے نا، یہ نبی کی محبت میں غلوب ہو کے یہ کہتے ہیں جیسے اللہ کا غیب کا علم ہے ایسے ہی نبی کا غیب کا علم ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو بہتان ہے۔ میں اب حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ امت میں تین اس کی اوپینین ہے، تو تینوں میں آپ کو جو بھی پسند ہے آپ اس کو بیان کریں، آپ اس کو کسی کو نہیں چھڑکا فتویٰ لگا سکتے یا دوسری پارٹی آپ کو گستاخ کا فتویٰ نہیں لگا سکتی، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو یہ جو آخر کی جو اپینین تھی نا، کچھ علماء یہ ہیں وہ خاموش رہے اس پر، انہوں نے کہا کہ ہم جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم دیا ہے، ہم کون ہیں کہ ان کا اس کو تولیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم گستاخی نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی نبی کو دیا ہے ہمارا گمان وہاں نہیں جاتا۔ تو یہ تین اوپینین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بتانا کہ امت میں یہ تین اوپینین ہیں، تو آپ جو بھی پسند کرتے ہیں آپ وہ بیان کریں، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اگر پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم دیا، ٹھیک ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرا کہتا ہے نہیں، دیکھو ہمارے خود جو حنفی شافی مالکی ہیں انہوں نے سبھی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اجماع ہے، اگر آپ بریلیوں سے پوچھیں نا وہ ایسے بات کرے کہ جیسے یہ امت میں اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم دیے گئے ہیں۔ اب جو بندیوں کے ساتھ کہیں وہ کہیں گے نہیں یہ اجماع ہے کہ نہیں دیے۔ دیکھو یہاں ہی ہماری نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں حق بیان کرنا چاہیے کہ تین اپینین ہیں، تو یہ جو بھی اس کو بیان کرے گا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مفتی زاہد سے میں پوچھ لیتا ہوں، مفتی زاہد صاحب، اہل سنت والجماعت کا اللہ کے رسول کے علم غیب کے حوالے سے کیا عقیدہ، صحیح عقیدہ ذرا بیان فرما دیں۔ مصعب میوٹ ہے آپ کا، ان میوٹ کر دیں۔ لیاقت صاحب نے تین آپشنز دیے ہیں، کہ ان میں سے کسی کا بھی انتخاب کر لیں، کوئی لازمی تو نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ حق کی تعریف کیا ہوتی ہے، باطل کی تعریف کیا ہوتی ہے، پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدل اربع ذرا بتائیں گے لیاقت صاحب کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں، ذرا مجھے دلالت کی اقسام بتائیں گے یہ کون کون سی ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو چھوٹتے یہ بات کر دی نا، یہ میرے پاس ذرا سنیے گا، انہوں نے تو فوراً یہ بات کر دی کہ جی یہ حق بیان نہیں کر رہے۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ مجھے بتائے کہ حق کسے کہتے ہیں، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عدل اربع کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں کہ اصول شرع اور اصول فقہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ اور میری چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بار بار اجماع کو لے آتے ہیں نا، اجماع کو، اصول فقہ چار ہوتے ہیں، عدل اربع جنہیں کہا جاتا ہے کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اور یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں، اگر ایک چیز نص قرآنی میں آ رہی ہے تو آپ اس نص قرآنی کو اجماع کے ذریعے اس کی تردید کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کی تردید نہ تو حدیث سے ہو سکتی ہے، نہ اجماع امت سے ہو سکتی ہے، نہ قیاس سے ہو سکتی ہے۔ میں نے تو قرآن کی آیتیں بیان کی ہیں نا، میں نے کہا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، رب جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی چاہت میں کوئی شک ہے؟ اگر اللہ چاہے تو جو کچھ ہو چکا وہ بھی عطا فرما دے، جو ہوگا وہ بھی عطا فرما دے، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ اور میں نے دوسری بات یہ کی ہے علم غیب پہ کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ یہ سورۃ البقرہ پہلے پارے کے اندر موجود ہے، یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پر یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم غیب پر مطلع نہیں فرماتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس سے چن لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انبیاء کرام میں تمام انبیاء کی جان امام الانبیاء ہیں کہ نہیں؟ ذرا آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں ویس بھائی، ہے نا؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم ہی میں بتا رہا ہوں، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ۔ اور پھر حضور کی وہ حدیث پاک ہے، میں ذرا حدیث کی طرف آ جاؤں، سرکار فرماتے ہیں
کہ رب العالمین نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ میں نے پوری کائنات میں جو ہو چکا وہ اور جو ہوگا وہ ایسے دیکھا جیسا کہ میری ہتھیلی پر رائے کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ میں نے حدیث پاک کی ہے، رد کرنے کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ اس سے کبھی ترین کوئی دلیل لائی جائے، قرآن کی آیت پڑھی ہے تو قرآن کی آیت سے ہی میری بات کا رد کیا جائے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سرکار میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی اجماع امت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیں اجماع امت کی اہمیت زیادہ ہے یا نص قرآنی کی اہمیت زیادہ ہے؟ اور علم غیب کے حوالے سے رب نے جتنا چاہا محبوب کو عطا فرما دیا، یہ سارا عطائی علم ہے۔ باقی عام بندہ، عام انسان اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اس وقت آپ کا فلاں بھائی کہاں پر ہوگا تو آپ بھی تو بتا سکیں گے نا کہ جی فلاں جگہ پر ہے۔ یا اسی طرح آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم سکھا دیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی علم بالقلم بھی تو آیا نا کہ قلم کے ذریعے علم دیا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے جو رب العالمین نے عطا فرمایا آپ کو۔ واضح ہو گیا۔ اچھا لیکن صاحب ہمیں سارے آگے بڑھنا ہے اور مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے بتا دیا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مفتی صاحب مجھے اجماع بتائیں نا کہ 4 فقہ میں جو بھی فالوور ہیں اجماع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لیکن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے آگے تو اجماع بھی نہیں ٹھہر سکتا نا، قرآن کے آگے یہ اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا، یہ اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں میرے بھائی۔ میں نے ان کو پہلے کہا ہے کہ بتا دیں جی آپ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو آپ بات لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حق بیان کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ حق نہیں بیان کر رہے کیونکہ امت میں 3 اوپینینز ہیں اس کے بارے میں۔ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے 3 ہیں، تو 3 سے جو بھی بیان کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جو ہم کہیں نا وہی حق ہے، وہی اجماع ہے، یہاں آپ غلط کر رہے ہیں۔ امت اور اجماع امت دیگر لوگ اپنی آراء اس جگہ پر دے سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہ ہو، جو آپ کی بات، آپ کی رائے، آپ کا مشورہ، آپ کا قیاس سنت کے خلاف نہ ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو۔ یہ ماننا فرض ہے، پھر یہ عقیدہ ماننا فرض ہے۔ اگر آدمی ایک نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ جو بندہ قرآن کے یار یہ سامنے اپنی مولانا صاحب اپنی تو آپ کیوں ٹھوک رہے ہیں اپنی انٹرپریٹیشن؟ مجھے یہ جواب دیں، مجھے یہ جواب دیں۔ میں لیاقت سے پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے، مصعب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ایک سوال۔ آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کا انتخاب اللہ نے کیا اور علم عطا فرمایا۔ اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے تو کیا اس کا کیا حکم کیا لگے گا؟ کیا وہ دین سے نکل جائے گا، کفر ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح کے عبد الباقی صاحب نے تین جزیات بیان کی ہیں نا، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ علم کوئی عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے۔ ذاتی ماننا یہ تو کفر ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ بندہ یہ کہ اللہ نے نہیں دیا جی خود بذات خود ہی ہمارے پاس سب کچھ آ گیا، یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کی گئی تھی عطائی کی، عطائی۔ اب انبیاء کرام کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ ہے، یاد رکھنا کہ غیر نبی کے پاس یہ خاصہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ اللہ ان کو علم عطا فرماتا ہے، اور اب اگر کوئی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبیوں کا یہ خاصہ نہیں مانتا تو گویا کہ وہ بندہ انبیاء کرام کے اندر توہین کر رہے ہے۔ انبیاء کرام کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ گھٹا رہا ہے، اور انبیاء کرام کی توہین اگر اس پر ثابت ہو جاتی ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ جی لیاقت صاحب آپ کو مل گیا جواب، وہ کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں رہے گا اگر اس طرح سے۔ اصل بات کیا ہے، جہاں آتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الغیب کی بات، یہ کوئی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا جو کہے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں۔ یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ تمام علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہاں اختلاف آتا ہے امت میں، کچھ لوگ کہتے ہیں دیے گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں دیے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے کیونکہ ہم بے ادبی نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ بات ہوتی ہے تولنے کی کہ کتنا دیا ہے کتنا نہیں دیا، یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 امت میں اوپینینز ہیں، میں کہتا ہوں جو بھی آپ ان تینوں سے جو پسند ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو اس میں مسئلہ کیا؟ مسئلہ تب آتا ہے نا، یہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا
वही आपको मानना पड़ेगा, वरना आप तो गुस्ताखे रसूल बन जाएंगे। मैं मुफ्ती साहब से चैलेंज करता हूं, अगर ये आप अल अजहर से राब्ता करें और यही सवाल पूछे कि उम्मत में कितने ओपिनियन हैं, उसके बाद दमास्कस में जाएं, उनसे भी पूछें, जॉर्डन में जाएं, मोरक्को में जाएं, मेरे भाई वो मुसलमान नहीं है क्या? उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है क्या? उनके पास इल्म नहीं है? तो मैं आपको ये हक बयान कर रहा हूं कि 3 हैं उम्मत में, लेकिन ये मानने के तैयार नहीं, ये कहते हैं नहीं एक ही है, आपको वही मानना पड़ेगा वरना आप दीन से निकल जाएंगे। वरना ये बात होती तो अकीदा तहाविया में लिखा हुआ है, शरह नसफिया में लिखा हुआ है कि तमाम मालूम दिए गए हैं। अच्छा ठीक है लियाकत साहब, जी मुफ्ती साहब मुख्तसर रखिएगा ताकि अगले सवाल पे आ सकूं। जी मुफ्ती साहब, म्यूट है, मुफ्ती साहब का म्यूट है, तो म्यूट नहीं है। है। अब ठीक है, नहीं फिर म्यूट हो गया सब, एक दफा दोबारा बटन दबाएं दोबारा से, अब ठीक है जी। अब आ रही बात? जी अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं जो एक उसूल और ज़वाबित की बात कर रहा हूँ ना, ये ज़रा समझने की कोशिश करें। एक इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, मैं इसका जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। एक बात इन्होंने ये की कि जो बात ये लोग कहते हैं जी हम जो कह रहे हैं वो माने, हम ही हक पर हैं। ये किसने कही है ये बात? पूरे प्रोग्राम में मैंने कही है। मैंने जो आपको दलाइल दिए हैं वो मैं नहीं कह रहा, मेरे रब का कुरान कह रहे हैं। ठीक है, जो आयतें पढ़ी हैं, जो हदीसें पढ़ी हैं, वो हम नहीं कहते, कुरान कहता है। और दूसरे एतराज़ वाली बात, इन्होंने मुझे 3 ओपिनियन की बात की है बार बार, तो ये कह रहे हैं कि 2-3 नाम लिए हैं कि वहाँ जाएं। मेरे भाई मैं आपको यही रिक्वेस्ट और गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मसला कुरान में क्लियर आ जाए ना, कुरान के आगे किसी की ओपिनियन की नहीं चलती, कुरान के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। मेरे भाई ज़रा समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। हर मसले में उम्मत को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी राय दे। हर मसले में जो कुरान में आया, जो हदीस से क्लियर हो गया, उसमें कोई ओपिनियन नहीं चलेगा। और यही उसूलीजीन की बात है। और शरह क़ैद नफ्स अगर आपने पढ़ी है तो उसको ज़रा दोबारा गौर से पढ़ें, उसके अंदर जो अकायद लिखे गए हैं उन अकायद को समझने की कोशिश करें। इस तरह की बातें आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि जी फलां मुल्क में जाएं, फलां जगह पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर लोगों का ये इजमा है, लोगों का ये ओपिनियन है, ये इस्लाम नहीं है। याद रखना, कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ ना, कुरान में तो कोई किसी की मजाल ही नहीं है कि कोई बंदा कोई थोड़ा सा तवक्कुफ करे, वो थोड़ा सा कुरान इनका नहीं पढ़ते, वो कुरान नहीं पढ़ते। जो मैंने आपको कहा है, शेख जाफर बिन कत्तानी तो बहुत बड़े मल्की के स्कॉलर रहे हैं, क्या वो उनको कुरान और हदीस का वाकिफ नहीं था? अच्छा लियाकत साहब, आपसे एक सवाल, मैंने सवाल की तरफ आना है, पॉइंट पे आना है मैंने। ज़ाहिर है मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आए हैं। एक और सवाल है ताकि मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊं और अहले सुन्नत वल जमात को ब्रॉडली समझ सकूं, ग्लोबली समझ सकूं। क्या अहले सुन्नत वल जमात का, हम सब का ये अकीदा है कि हम अल्लाह के प्यारे औलिया के मज़ारात पे जाएं और उनसे यानी उस मकाम पे खड़े हो कि अल्लाह से मांगे? क्या ये करना अहले सुन्नत की शेवा में से है या इसको शिर्क में शुमार किया जाता है या XYZ? ये जरा बयान फरमा दें लियाकत साहब ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आई थिंक ये बेहतर है पहले मुफ्ती साहब, दोनों मुफ्ती साहब से पूछ लेना, फिर मैं आखिरत में अपनी ओपिनियन बताऊंगा। इस पे आप स्टार्ट लें, पहले वाले पर उन्होंने स्टार्ट लिया है, फिर वो बात हो नहीं पाती आपसे। आप जरा इस पे एक्सप्लेनेशन। असल पता है क्या, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली मुझे हमारे जो बरेलवी भाई है ना, कसम से मैं वो आप उनसे बात ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी उधर ही टंगे रहेंगे कि हम जो कहते हैं वही हैं। मैं इनको सवाल किया है कि मेरे भाई आप कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात एक हैं, अगर अहले सुन्नत वल जमात एक हैं तो आप फिर दूसरों को क्यों नहीं मानते? जो सीरिया वाले हैं, मिस्र वाले हैं, वो बयान देते हैं कि उम्मत में 3 ओपिनियन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मुल गैब के बारे में। आप उधर नहीं जाते, फिर क्या आप उनको निकाल दें कि आप ये कहें कि वो गुस्ताखे रसूल हैं, वो अहले सुन्नत वाल जमात से नहीं ताल्लुक रखते? इसको कहते हैं एक्सट्रीमिज्म, के बात वही करनी जो मैं कहता हूं, जो मेरे शेख ने कह दिया। नहीं, हमारा दीन जो हमारा अहले सुन्नत वल जमात है बहुत बड़ा वसी है, ठीक है। तो इसमें जितने भी ओपिनियन हैं, कोई मेजोरिटी होते हैं, कोई माइनॉरिटी होते हैं, कुछ 1-2 होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। ये हमारा काम, उलमा का काम होता है हक बयान करना।
یہ نہیں کو جو مجھے پسند ہے جو میرے شیخ کو پسند ہے میں نے وہی امت پہ ٹھوکنا، یہ بہت غلط ہے، یہ ناانصافی ہوتی ہے۔ اچھا اب آتے ہیں مزار پہ جانا۔ جہاں تک 4 سنیوں کا موقف ہے وہ کہتے ہیں بالکل آپ جا سکتے ہیں وہاں جہاں اللہ کے امام سفیان ثوری کا کم و پیش قول ہے، وہ کہتے ہیں جہاں نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو اب اگر ذکر کرے تو اللہ کی رحمت آتی ہے تو جہاں وہ دفن ہوں گے کہ ادھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے جو امت میں 1400 سال آیا ہے کہ ہم مزاروں پہ جا کے شریعت کے مطابق یہ غلط جو غیر شریعت کام ہوتے ہیں، لوگ سجدے کرتے ہیں، وہ غلط منتیں مانگتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرنا۔ آپ ویسے وہی کام کرنا جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا ہے۔ ان کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ جا کے وہاں اللہ سے دعا کرتے تھے، وسیلہ امام ابو حنیفہ کا ڈالتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ تو ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے بھائی مانگنا ہے ان ولی سے مانگنا، یہی سب کچھ دیں گے۔ یہ ہمارے 4 سکولوں میں ایسی سوچ ہے ہی نہیں۔ دے گا اللہ دے گا، اگر نہ چاہے تو اللہ کچھ بھی نہیں نہ دے سکتا کچھ بھی۔ یہ جو ولی ہیں یہ ایک وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، بس حقیقت دینے والا اللہ ہے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی عبدالباقی اخوندزادہ سے میں کہوں گا، وہ شاعر نے کہا تھا کہ تھا وہ چہرہ روشن مانند ماہ ابیض، دھوپ کی کرنوں نے اسے اور روشن کر دیا۔ آپ جب میدان میں آئے تو اور چمک پڑے ہیں، اور خوبصورت سا چہرہ آپ کا، اللہ آپ کو حفاظت سے پہنچائے جس منزل پہ آپ رواں دوائیں، مگر آپ نے اس کو قیمتی سمجھا اس لیے آپ نے پارٹیسپیٹ بھی اپنا رکھا ہے۔ میں اس کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں، سراہتا ہوں۔ آپ بس یہ 2 میرے کویشچنز ہیں، اس کے بعد بلکہ ایک کویشچن ہے، ہم اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے، اس کو ذرا پلیز آنسر کر دیجیے گا کہ ہم جب گلوبل پرسپیکٹو میں اہل سنت کی بات کر رہے ہیں تو اہل سنت میں یہ ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ میلاد نبوی کو منانا یہ ابھی آیا ہے، پہلے تھا؟ کیا یہ کانسیپٹ اپرووڈ ہے اہل سنت میں، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یا پھر یہ اس میں اختلافات موجود ہیں مابین اہل سنت؟ جی انمیوٹ پلیز۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں لیاقت صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ لیاقت صاحب گھوم پھر کر پرانی والی ساس کی طرح ہم بریلی دیوبندیوں کے سر پہ جو ہے نا ایک ڈنڈا مارنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تم بریلوی دیوبندی یو، تم بریلی دیوبندی یو، تو تھوڑا سا ڈنڈا مارنا چھوڑ دیں۔ اب الحمدللہ ہر طرف بلوغیت اور بالغیت کی نظر شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے اس پر ہر طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ مزاروں کی طرف جانا، عرس کا کرنا، چادروں کا چڑھانا، یا ہمارے اہل سنت بریلیوں کے ہاں زیادہ تھا، لیکن وہاں بھی اب ایسی آوازیں آ گئی ہے کہ بھائی یہ مقصود نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قبر پر جانا، مزار پر جانا اس کا ایک سنت طریقہ ہے، اور اسی سنت کو ریلیٹ کرتا ہوں، آپ کے سوال کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میلاد نبی، تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ وہ دن اس سے زیادہ احسن دن، اس سے زیادہ روشن دن، اس سے زیادہ خوبصورت دن اس دنیا پہ آیا ہی نہیں ہوگا جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تھے۔ جو دن آپ کی پیدائش کا ہے وہ روئے زمین پر تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ وہ دن تمام عالم کے لیے ایک بشارت کا دن ہے، ایک خوشخبری کا دن ہے۔ اب اس کو منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس عمل کو سادگی کے ساتھ کیا جائے، انفرادی اعمال کے حد تک کیا جائے، اپنے روزے تک کیا جائے، اپنے کثرت درود تک کیا جائے، ایک چھوٹی سی محفل قائم کر کے اس میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ انکار کسی بھی مسلمان کو نہیں ہے کہ جو یوم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے،
वो अनसब है, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सिर्फ तरीका ये है कि मनाने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर कोई आदमी उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से ज्यादा वो कहता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मेरी उसकी राय का इख्तिलाफ है, लेकिन मैं इस अमल को न कुफर समझता हूं न कुफर के करीब समझता हूं। ज्यादा मैं ये कहूंगा कि यार इतना सारा खर्चा करके हमारी ये इसराफ का अमल है, इसको नहीं करना चाहिए। बाकी मनाने का जो अमल है वो सहाबा के दौर में भी मनाया गया है, वो ताबईन के दौर में भी मनाया गया है, वो हर दौर में मनाया गया है, लेकिन जैसे उन्होंने मनाया वैसे हमें मनाना चाहिए। वाह, बड़ा कॉन्क्रीट किस्म का जवाब है आपका, माशाअल्लाह, ज़ादल्लाहु फी इल्मिक। मैं मुफ्ती जाहिद साहब से पूछूं, ये दो सवाल इसको एक ही बना के पेश कर रहा हूं ताकि प्रोग्राम अपना कंक्लूड हो जाए, अख्ताम पजीर हो जाए। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है इस हवाले से कि हम मज़ारात पे जाते हैं, और फिर मीलाद नबी के हवाले से, ये दो चीजें इसको जरा एक्सप्लेन फरमा दें। बिल्कुल, मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब ने जो मौक़िफ़ पेश किया है, इस मौक़िफ़ से मैं इत्तिफ़ाक़ करता हूँ, और लियाकत साहब ने भी यही मौक़िफ़ बयान किया है कि मज़ारात औलिया पर जाना चाहिए, कोई ममानियत नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार में इख्तिलाफ़ हो सकता है। जो अमूमी तौर पर लोगों के तरीके हैं, जिस तरह के हाज़िरी का तरीका गलत हो सकता है, वहाँ जाके भंगड़े डालना, नाचना, नशे करना और गैर शरई अमल करना, इसके मैं भी खिलाफ हूँ। अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि आप मज़ारात औलिया पर जाएं, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, उनके पास जाएं। ये नज़रिया लेकर ना जाएं कि मैं इनके पास जा रहा हूँ तो यही मुझे देंगे, बल्कि उनके पास जाने का नज़रिया ये होना चाहिए कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें भी करीब करेंगे। और मैं यहाँ पर एक खूबसूरती के लिए 2-3 हवाले पेश कर देता हूँ कि क्या मज़ारात पर जाना या कब्रों पर जाना सुन्नत से भी साबित है या नहीं। यहाँ पर एक मैं आखिरी नुक्ता देके जा रहा हूँ। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान याती बिक़ुबूर शुहदाए उहद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल ग़ज़वा उहद के शुहदा के मज़ारात यानी कब्रों पर तशरीफ़ ले जाया करते थे। और ये मुसन्निफ़ अब्दुल रज़ाक की जल्द नंबर 3 सफ़ा 573 पर ये रिवायत मौजूद है, और उम्दतुल क़ारी की जल्द 8 सफ़ा 70 पर भी ये रिवायत मौजूद है, और इब्न कसीर की जल्द 2 सफ़ा 512 पर भी ये मौजूद है। जामिल बयान जल्द 13 सफ़ा 142 पर भी मौजूद है कि हुजूर तशरीफ़ ले जाया करते थे। अब ये बात मुसल्लमा हो गई है कि जाना चाहिए, तरीक़ाकार में इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन जाने से कोई ममानियत नहीं है। और खुलफाए अरबा तफसीर दुर्र मंसूर की 4थी जिल्द सफ़ा 641 पे लिखा गया है कि मेरे आके के जो चारों खलीफे थे ना, तो वो भी मज़ारात पर जाया करते थे। और इसी तरह मिलाद की बात पर भी मैं ये इत्तिफाक करता हूँ, मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि मनाना चाहिए। जिस दिन उनकी आमद हुई वो बायस रहमत है, बायस फ़ख्र है और बायस बरकत है। और लेकिन इस पर कोई बात करूंगा कि तरीक़ाकार में इख्तिलाफ हो सकता है। अगर मिलादुन नबी के नाम पर कोई गैर शरई अमल होता है, गैर शरई हरकत होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। बाकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना चाहिए। आप दरूद पढ़कर मिलाद मनाएं, आप कुछ सदका खैरात करके मिलाद मनाएं, आप लोगों को दावत खुदा, दावत तौहीद की तरफ बुलाकर मिलाद मनाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गैर शरई अमल, गैर शरई हरकत होती है, उनसे हर तरह से इज्तिनाब किया जाए। माशाल्लाह, मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ मुफ्ती जाहिद साहब को, मुफ्ती अब्दुल अब बाकी मैं को, लियाकत लियाकत साहब साहब को भी। मैं लियाकत साहब से अर्ज करूंगा कि आपने देखा हम सब मुत्तफिक हो चुके हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले अल्हम्दुलिल्लाह अब इत्तिफाक की तरफ जा रहे हैं। अब मामले में इंशाल्लाह अब हमारी बात, हमारी आवाज एक बनती चली आ रही है इंशाल्लाह। मेरे ये तो बहुत अच्छी बात है मुफ्ती साहब, ये तो माशाल्लाह आप ही कर रहे हैं, या ये मुफ्ती साहब जो रेडियो के साइड नहीं कर रहे, ये तो मेजॉरिटी का नहीं कर रहे। मसला ये है ना, ये तो मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों के साथ इख्तिलाफ खत्म हो, अमन हो, आप दोनों भाई भाई बने।
लेकिन ये तब होगा ना जब आप जैसे लोग कदम उठाएंगे, बताएंगे और एक दूसरे के साथ बैठकर बात करेंगे कि आपके क्या इख्तलाफ है, हमारे क्या इख्तलाफ है, तभी पता लगेगा ना कि दोनों में क्या है। तो दूसरी बात ये मैं अपने मुफ्ती सईद साहब से ये कहूँगा कि किबला आपने ये बहुत खूबसूरत कहा मज़ारों के बारे में, लेकिन मैं कहता हूँ यूट्यूब में आप जितने भी मज़ारों के बारे में आप उलमा इकराम के बयान सुने ना, कोई भी ये नहीं कहता कि मज़ारों में जाके ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि वो इतने बेचारे उलमा डरे हुए हैं अवाम से कि अवाम जो है ना वो नाराज हो जाएगी, तो वो ये बात बताते ही नहीं है। लोग तो वहां ऐसी ऐसी मन्नतें मांगते हैं जो गैर शरीयत के खिलाफ होती हैं। वो कुछ तो ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हमने मन्नत ना पूरी की थी तो ये बुजुर्ग हमारा नुकसान कर देंगे। यानी जो अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह नुकसान देने वाला है, वो कहेंगे ये हमारे बुजुर्ग कर देंगे। ये वो चीजें हैं जो सब उल्मा का काम बनता है कि अवाम को सीधे अकायद बताएं, उनकी तौहीद का नारा बुलंद करें, और मतलब है ताकि ये जो गलत सोच और गलत अकीदे अवाम ने बनाए हैं ये दूर हो। भाई वाह, मैं लियाकत साहब आपका स्पेशल शुक्रिया अदा करूंगा कम से कम इस बात को लेके कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम में जो आपने अकीदे पे बात की है ना, उस अकीदे से कनेक्ट हुए लोग फिकी अहकामात से निकल कर अकीदे से कनेक्ट होके एक दूसरे की चीजों पे मुश्तरकात पे बात हुई है, इत्तेफाक हुआ है और समझने की कोशिश हुई है। जी लियाकत साहब। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हमारे यूके में अब इतनी बड़ी तादाद हो गई है एथिज्म की। हमारे खुद जो पाकिस्तानी हैं वो यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं, ठीक है, वो एथिज्म को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मस्जिद में है ना, जो हमारे कमेटी मेंबर और हमारे जो उलमा इकराम है, वो बेचारे इतने फंसे हुए हैं, वो वही बात करेंगे जो अवाम सुनना चाहती हैं। तो अब हमारा इधर बन गया है बाकायदा अकीदे के बारे में क्लासेस दी जाती हैं। अकीदा तहाविया और एक और अकीदे की किताबें हैं, वल्लाही अगर आप पढ़ें तो आपका ईमान ताजा हो जाता है, आपको पता लगता है कि मेरा रब कौन है। आपको जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको सही उसका मफहूम पता लगेगा। तो यही बात है कि मैं सलाम करता हूं जो हमारे अरब के सुन्नी स्कॉलर हैं कि उन्होंने बुनियाद ये कायद की रखी है। आप उनके पास अगर दीनी अलूम लेने के जाएं, पहले वो आपको अकीदा पढ़ाएंगे। अकीदे के बगैर फिका की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं अकीदा वो है कि देयर इज नो ब्लाइंड फॉलोइंग। ये नहीं कि आप एक मुसलमान के घर पैदा हुए हैं तो आपने बस अल्लाह को मानना है क्योंकि मेरे वालिदैन मानते, नहीं। वो कहते हैं ये अकायद वो है कि आपके दिल में आने चाहिए, आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, तो ताकि आपका ईमान बचेगा तो तब आप जब इस्लाम में रहेंगे। तो ये मेरी मैसेज है तमाम उलमा इकराम से कि खुदा के नाम से ये अकीदा जो आप मजलिसों में जाते हैं, अकीदा प्रमोट करो, तौहीद बताओ, लोगों को बताओ कि अल्लाह कौन है। तो ये जो एक दूसरे को ये फतवे लेते लगाते शिर्क के, गुमराही के, इससे निकालो मेरे भाई। इस्लाम हमारा सुन्नी इस्लाम यूनिवर्सल है। मैं शाफी हूं, मैं आपको कसम चाह के कहता हूं, मैं अगर मलेशिया में भी चला जाऊं ना, उसका भी वही अकीदा होगा जो मेरा अकीदा है। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मलेशियन है। लेकिन जब आप इंडिया पाकिस्तान में आ जाएं, वहां तो वही होगा भाई, मैं वो मानूंगा जो हमारे बुजुर्ग ने कहा, वही पत्थर पे लकीर है। हमें यहां से निकलना चाहिए। यूनिवर्सल इस्लाम है हमारा, अहले सुन्नत वल जमात बहुत बड़ी जमात है। तो आप किसी भी दायरे से राब्ता कर सकते हैं बगैर ये इंडिया पाकिस्तान से। हमारे जामियतुल अल अजहर जो सबसे बड़े सुन्नी का मरकज है, वहां आप राब्ता करें, उनसे पूछें मसले मसाइल, आपको पता लगेगा। हमने बस यही कहा कि बस हमने जो पढ़ा है और सुना है यही हमारा इस्लाम है, और बिल्कुल सब जो है ना माज़अल्लाह गुमराह है, वो सुन्नी नहीं है। ये मसला है हमारा। तो ये जो मुफ्ती साहब थे ज़हीर साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे उनके साथ इतना मजा नहीं आया, क्योंकि वो उनकी जो है ना, दिस इज माय ओपिनियन, ही इज वेरी नैरो माइंडेड पर्सन, आई वुड से।
जो मुफ्ती बाकी साहब है माशाल्लाह ही इज वेरी ओपन माइंडेड, तो उनकी मुझे मजा आया उनके साथ बात करने का, क्योंकि आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स मी मोर बेटर देन दिस मुफ्ती साहब, क्योंकि ये नैरो माइंडेड अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर यूके में भी वही नैरो माइंडेड स्कॉलर होते हैं, तभी जो है ना लोग वो अहले सुन्नत वाल निकल के दूसरे सेक्टरों में चले जाते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, इज an institutional problem, unfortunately. ये मेरा पैगाम है. And once again, thank you very much, Wiz bhai. Thanks to you. I will say thanks to you. प्रोग्राम अभी जारी है और मैं इसमें एक तवील गुफ्तगू को मुख्तसर अल्फाज में उड़ाना चाहता हूँ लिबादा कि ख़वातीन व हज़रात, आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाया, मैं दिली तौर से थैंक यू कहना चाहता हूँ. सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा मुफ्ती अब्दुल बाकी अखवंदज़ादा को, जिन्होंने वक्त इनायत फरमाया, मसरूफियत के बावजूद वक्त इनायत फरमाया. मैं फिर शुक्रिया कहूँगा मुफ्ती ज़ाहिद असलम को कि जिन्होंने बावजूद इसके कि इंटरनेट इश्यूज़ पाकिस्तान में थे और चीज़ों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा, उन्होंने वक्त इनायत फरमाया और कीमती वक्त इनायत फरमाया और फिर हवाला जात और रेफरेंसेस भी दिए और फिर सफ़ा नंबर सब चीज़ें पेश करते रहे. और मैं स्पेशल थैंक यू कहता हूँ लियाकत साहब को कि जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि देखिए आप अहले सुन्नत वल जमात में अकीदे के ऊपर लोगों को लेकर आए और इसमें ओरिजिन जो है ना उस पे बात करें, आप फुरूई मसाइल से निकल के बात करें. सो आई एम फीलिंग गुड नाउ. मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इस पोजीशन पे आके मैंने बहुत अच्छा एडवांटेज देखा है. लोगों ने राब्ता किया, कमेंट्स पे उन्होंने बात की कि यार देखो आलिम दीन को इतने दीन की परवाह नहीं जितनी लियाकत साहब को हो रही है कि वो इस अहले सुन्नत वल जमात के टेक्स्ट को क्लियर और बोल्ड करना चाहते हैं और बड़ा विजिबल करना चाहते हैं लोगों के लिए, क्योंकि उनको ये एहसास है कि लोग इधर उधर ना चले जाएं बल्कि इसी पैटर्न के ऊपर रहें. लिहाजा ये मुश्किल सफर है, ये आसान नहीं है. मुश्किल में क्या होगा कि जब भी आप हीरा निकालते हैं ना पहाड़ से, तो आपको बहुत ही कोई रफ किस्म का स्टोन मिलता है, उस पे आपको हथौड़े मारने पड़ते हैं, स्ट्राइक करनी पड़ती है. बेइंतहा मुश्किल के बाद शायद बहुत ज्यादा खुदाई करने के बाद फिर जाके आपको डायमंड मिलता है. मगर उस डायमंड की वर्थ ये होती है कि आपकी सारी खुदाई की मेहनत, आपका सारा स्टोन को ब्रेक करना, वो सब एक तरफ होता है, उसकी वर्थ एक तरफ होती है. सो हमारा ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग है. हमें इसमें रफ बिहेवियर्स भी आएंगे, एटीट्यूड भी थोड़ा सा हार्श हो सकता है, मगर आई रियली लाइक कि लियाकत साहब ने हमें ये जो मौजू दिया है इस पे हम ग्लोबली गुफ्तगू करें. और मेरा इंशाल्लाह ये प्लान भी है कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे साथ सलफी भाई हों, अहले सुन्नत में से वो हजरात जो अहले हदीस कॉन्सेप्ट के वो हों. सेकंड, मेरे पास एक हम्बली हैं जो वेट कर रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले, एंड ही वुड लाइक टू स्टे इन अ प्रोग्राम विद लियाकत साहब. और वो कहते हैं कि मैं लियाकत साहब की कुछ बातों को बड़ा प्रेस करता हूं और वहां पे मैं इमाम अहमद बिन हम्बल का स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट करना चाहता हूं जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है. सो दैट इज आल्सो वेलकम. और आज हमने एक नई बात भी सुनी है. लियाकत साहब कुछ कह रहे हैं. यस, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई अहले सुन्नत वल जमात जो है ना, ये आप जो है ना ये समझें कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो ये अहले सुन्नत वल जमात का मतलब ये होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ मर्सी, ये अल्लाह की रहमत है. तो हम ये करते हैं कि हम एक स्कूल को बना लेते हैं वो पूरा इस्लाम, ये गलत है. हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद रिस्पेक्ट, एंड हमें एक दूसरे के साथ एक भाई भाई बन के रहना चाहिए. और यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड वो अहले हदीस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनके साथ कोई ऐसी नहीं होती. मैं उनके पीछे नमाजें भी पढ़ता हूँ, लेकिन हमारे अगर बरेलवी भाई इधर होंगे वो तो फतवे लगा देंगे, भाई आपकी नमाज भी नहीं हुई. आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये गलत है. बिकॉज आप फॉलो करें जमूर को. अहले सुन्नत वल जमात वो जमूर हैं. मैंने एक आम आदमी हो के मैंने हक तलाश की है. मैं कहता हूँ बड़े तो बड़ा भी आलम आ जाए ना, तो वो भी अगर मुझे कहे ना, मैं कहूंगा भाई मुझे आप सबूत दे के गलत है, क्योंकि मैं सब इंस्टीट्यूशन के साथ मैं राब्ता रखता हूँ. तो मेरी गुजारिश है एज अ कॉमन मुस्लिम कि आप इंडिया पाकिस्तान से निकल कर पूरी दुनिया में राब्ता रखें और इल्म हासिल करें, तो आपको पता लगेगा कि ये ग्लोबल इस्लाम है हमारा, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं है. राइट, वेरी वेल सेड. मैं अब यहाँ पर इन अशार के साथ आप तमाम लोगों से इजाजत लूंगा. वो शायर ने क्या खूब फ्रेम ऑफ वर्ड्स दिया कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं,
मुनाफिकों का अकीदा है वो गैबदान नहीं, और सहाबियों का अकीदा है हुजूर जानते हैं। तो ये तमाम डिस्कशंस हमने की और बहुत अच्छा मुझे फ्रूटफुल आंसर भी मिला कि देखिए आप एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस को लेकर आए। कुछ चीजों पे आपको मुश्तबह चीजें मिलेंगी, कुछ पे महकमात चीजें मिलेंगी, महकमात पे जमा हो जाएं वातस्मु बिहब्लिल्लाह की नियत से, और जिस पे आपको शुबा है उस पे आप थोड़ा ग्रेस पीरियड दें, लेवरेज दें कि सही ये भी हो सकता है, सही वो भी हो सकता है, तावील के माने हो सकते हैं। सो वेरी वेल एंड वेरी वेरी थैंक्स टू लियाकत साहब। मेरे बहुत सारे नाज़रीन के लिए रास्ते आसान होंगे। और मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं, दिस स्टेज इज ओपन। ये लियाकत साहब की मेहरबानी से हमने प्लेटफॉर्म खोला, मालकी भाइयों को भी हम यानी इमाम मालिक के मानने वालों को भी वेलकम करेंगे, और इमाम शाफी के मानने वालों को भी, इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वालों को भी, ताकि हम अहले सुन्नत के इस फ्रेम ऑफ खूबसूरत से रिंग में हम बात कर सके, उनको भी समझ सके। क्या पता टॉलरेंस इस तरह से हमारी और अल्लाह टेस्ट करे और हमें और नई बातें पता लगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे। उन तमाम अहकामात का, फराइज का, वाजिबात का जिनका जिक्र प्रोग्राम में हुआ, गलती कोताही से हो उसके लिए माजरत खाऊं। अल्लाह की अमान में, जज़ाकल्लाह।